کون ہے جو اہل حدیث نہ ہو؟ کون ہے جو اہل سنت نہ ہو؟ کسی کی جرت ہے یہ کہنے کی؟ لیکن ہم کوئی گروہ نہیں، ہم جماعت ہیں، ہم امت ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہے وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور یہ بات بھی سمجھے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی اہل علم نے کوئی رائے بنائی ہو تو ہم اس کو مانیں نہ، یہ نہیں میں نے کہا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر ڈائریکٹ نص موجود نہیں ہے، اللہ کا فرمان، اس کے رسول کا فرمان ڈائریکٹ موجود نہیں ہے، تو اجتہاد ہوگا۔ اجتہاد اہل علم ہی کرتے ہیں، عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ جب یہ اجتہاد کر لے، وہ کوئی رائے بنا لے، تو ان کی رائے اس اپنے فرد، اس جس نے رائے بنائی اس کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور جو اس کے علم کے اوپر ساتھ کرتا ہے کہ اس کا علم ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ خود ایسا کرے، یا جو سمجھتا ہے کہ ان کا علم ٹھیک ہے، انہوں نے اجتہاد صحیح کر لیا ہے، وہ بھی ان کے کہنے پہ ایسا کر لے جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں اسے اجر ملے گا۔ انشاءاللہ اس کو اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ لیکن فرقہ کیا کہتا ہے؟ جو دوسرا بندہ ایسا نہیں کر رہا وہ غلط ہے، تو یہ محمد رسول اللہ کے خلاف ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا من اجتہد و وجد فلہ اجران، جس نے صحیح رائے کو پا لیا اجتہاد کر کے، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ اب صحیح کس نے پایا ہے؟ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ تمہارے پاس تو نہیں ہے نا، تم نے تو اجتہاد کیا، اور اجر کس نے دینا ہے؟ تو وہ 2 گنا اجر دے دے گا۔ ومن اخطا، جس نے غلطی کر لی فلہ اجر، اس کے لیے 1 گنا اجر ہے، اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کہے کہ اس کے لیے 1 گنا اجر ہے، اور دوسرا کہے کہ نہیں تو غلط ہے، کس کو غلط کہہ رہا ہے؟ حضور کو کہہ رہا ہے وہ ڈائریکٹ۔ یہ ہے وہ تعصب جو اندھا کر دیتا۔